آپ بغداد معلیٰ میں رہے، آپ نے وہاں پر بڑے بڑے رات و دن عبادتوں میں محو رہے، خوب قرآن علم نحو اور تمام تفسیر قرآن اور ہر چیز پر مہارت حاصل کی، اچھی طریقے سے قرآن کے ہر لفظ کو سمجھا، اچھی طریقے سے پھر شریعت کو اچھی طریقے سے جانا، اور جاننے کے بعد پھر آپ کی عبادتوں کا یہ عالم تھا کہ 40 برس کی عمر تک میرے غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ کتنی؟ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ لیٹ کے کمفرٹ میں لیٹ جاؤ اور نیند لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ختم ہو جاتا ہے۔ میرے غوث اعظم لیٹے ہوں گے کیا؟ سوچو۔ تو آپ نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، اور 15 برس تک آپ ایک پیر پر کھڑے ہو کے پورا قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 25 سال تک جنگلوں میں آپ نے گٹھلیاں اور پتے اور جڑیاں کھا کر آپ نے 25 سال اپنے رب کی عبادت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے سخت اپنے نفس کو کچلا، اچھی طریقے سے خوب اچھی طریقے سے اللہ کی عبادتوں کو اتنی عبادت کی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو محی الدین کا لقب ملا، وہ تو بعد میں ملا، پہلے کیا ہوا کہ آپ جب جنگلوں میں عبادت کر رہے تھے، رات و دن آپ اللہ کی یاد میں محو رہتے تھے، عبادت میں محو رہتے تھے۔ آپ نے جب خوب عبادتیں کر لی تو پھر کیا ہوا کہ پھر آپ کو سرکار جب مہارت حاصل کی نا شریعت پہ، پوری علم کے اوپر جب مہارت حاصل کر لی، مدرسے کی پوری پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی، عالم دین بن گئے بہت بڑے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ سرکار غوث اعظم کی قسمت نے انگڑائی لی، اور ایک رات آپ نے خواب میں سرکار دو عالم مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت آپ کے خواب میں تشریف فرما ہوئے، میرے آقا، ہمارے آقا، ہم سب کے آقا، اور کہتے ہیں اے عبد القادر واز کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے عبد القادر واز کرو، تقریر کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو تقریر کرو تو سرکار غوث اعظم خواب میں ہی آقا کے قدموں میں گر گئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عجمی ہوں، عربی نہیں ہوں۔ عربیوں کی فصاحت، بلاغت، ان کی زبان میں بہت شاندار ہوتی ہے، اور میں عجمی ہو کر عربیوں کے سامنے کیا بولوں؟ میری طاقت نہیں ہے کہ میں کچھ بول سکتا ہوں، میں تقریر کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتنی آپ نے اپنی کمتری دکھائی، اپنی کمزوری دکھائی سرکار غوث اعظم نے حضور پاک کو، حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں، جب خواب میں آپ نے حکم دیا کہ اے عبد القادر تقریر کرو، واز کرو، اپنے اللہ کے مخلوق کو اللہ کے جانب بلاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے مخلوق کو اللہ کے جانب بلانا بہت بڑا کام ہے، یہ نبیوں کا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آقا نے فرما دیا ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ ہم اپنے پیچھے ورثے میں کوئی روپیہ پیسہ دھن دولت نہیں چھوڑتے، علماء کو چھوڑتے، علم کو چھوڑتے، عالم دین کو چھوڑتے ہیں۔ عالم دین جو ہے نا، سچ معنوں میں حضور پاک کے وارث ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آقا نے فرما دیا کہ آپ کرو، تو آپ نے اپنی جو کمزوری تھی وہ بتا دی کہ میں تو عزمی ہوں، عربی نہیں ہوں۔ عربیوں کی فصاحت و بلاغت زبان کی بڑی زبردست ہوتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے بیٹے عبد القادر منہ کھولو، منہ کھولو کہا میرے آقا نے، اور پھر میرے غوث اعظم نے اپنا منہ کھولا تو سرکار غوث اعظم کے منہ میں میرے آقا، مدنی آقا، سونے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالنا تھا کہ پھر تو کیا بات تھی کہ پھر دوسرے دن پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آئے ہیں۔ خواب میں حضرت علی خواب میں تشریف فرما ہوئے، آپ نے کہا کہ منہ کھولو عبد القادر، تو آپ نے منہ کھولا تو آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب حضرت عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم کے منہ میں ڈالا، اور پھر کہا کہ اب کرو۔ سبحان اللہ۔ تو کہا آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ حضور پاک نے تو 7 مرتبہ ڈالا تھا۔ تو فرماتے ہیں، میں حضور کے برابر تھوڑی ہوں، میں مصطفیٰ جانے رحمت کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کے برابر تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے، اللہ کے حبیب کے برابر تو کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے آپ نے 7 بار ڈالا، ہم نے 6 مرتبہ ڈالا اپنا لعاب، اور لعاب میں ایسا لعاب ڈالنا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب آپ کی زبان میں جانا تھا کہ سینے میں علم کے دریا جوش مارنے لگے۔
آپ کے سینے میں علم ہی علم آ گیا، اس قدر علم تو آپ نے سیکھا تھا، لیکن وہ ایک علم ہوتا ہے جو مدرسوں سے ملتا ہے، اور ایک علم ہوتا ہے جو اللہ والوں سے ملتا ہے۔ پھر اللہ والوں میں سب سے افضل تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت جس کو چن لے، مصطفیٰ جان رحمت جس کو عطا کر دے، اس سے کوئی چھیننے کی طاقت نہیں رکھتا، اس سے کوئی چھین ہی نہیں سکتا، کیونکہ عطا کس نے کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے عطا کیا ہے، تو اللہ کے حبیب نے عطا کر دیا۔ پھر حکم ہوا کہ جاؤ اے عبد القادر اب واز کرو، اور واز کرنے کے لیے جب بیٹھے تو آپ چھوٹے سے، آپ کا مدرسہ تھا، اس مدرسے سے آپ نے شروع کیا۔ پھر مدرسے سے شروع ہو کے پھر کیا ہوا؟ آپ کی علم کی خوشبو دور دور تک پھیلی، آپ کی تقریروں کی خوشبو دور دور تک پھیلی، دور دور سے لوگ سفر کر کر کے آنے لگے۔ اب مسجد میں بیان ہونے لگا، مسجد میں بیان، مسجد پوری فل ہو جاتی۔ اس کے بعد تو یہ ہوا کہ مسجد میں بھی جگہ کم پڑنے لگی، تو پھر عیدگاہ کی جگہ کو چنا، عیدگاہ کی جگہ کو چنا، اور عیدگاہ پوری فل ہو گئی، عیدگاہ فل ہو گئی۔ راوی کہتا ہے کہ عیدگاہ میں کم سے کم 70,000 سے زیادہ لوگ آپ کی تقریر سننے آتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ غوث اعظم کی یہ بھی کرامت تھی کہ ہم جیسوں کو تو مائک لگتا ہے، لیکن سرکار غوث اعظم کو تقریر کرنے کے لیے مائک نہیں لگتا تھا۔ آپ سامنے والا بھی اور 70,000 کے پیچھے والا بھی، بیٹھنے والا اچھی طریقے سے آپ کی ہر بات کو سمجھتا بھی تھا اور ہر بات اچھی طریقے سے سنتا بھی تھا۔ سبحان اللہ، بغیر مائک کے آپ اتنی اچھی تقریر، اتنا اچھا واز کرتے، اور آپ کے واز کا عالم تو یہ تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا واز تھا کہ دور دراز سے لوگ لمبے لمبے سفر کر کے آپ سے تقریر سننے کے لیے، اللہ کی باتیں سننے کے لیے، اللہ کے جانب آنے کے لیے دور دور سے آپ کے پاس پہنچتے۔ اور پھر کیا ہوتا؟ کہیں ادھر 50 لوگ کھڑے ہوتے واز ختم ہونے کے بعد، تقریر ختم ہونے کے بعد، کہیں ادھر 15، ادھر 20، ادھر 50، ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے بس آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے کے لیے کہ یا غوث اعظم ہم توبہ کرتے ہیں، یا غوث اعظم ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو آپ کے ایک شاگرد تھے، تو اچھے انعام تھا ان کا، تو انہوں نے پہلے یہ کیلکولیٹر وغیرہ تو نہیں تھے کہ جس میں کیلکولیشن کر کے بتا دے کتنے لوگ نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی، تو وہ اس ٹائم کیا تھا، کوئی بیجے ویجے رکھ لیتے تھے، اس سے دیکھتے تھے اتنے لوگوں نے توبہ کی۔ تو اس ٹائم انہوں نے کیا کیا تھا، ایک ڈوری رکھ لی تھی، رسی، اور جیسی ایک نے توبہ کی، ایک گاٹ، دوسری گاٹ، تیسری گاٹ، چوتھی گاٹ باندھ رہے تھے کہ پتا تو کروں کتنے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم نے دیکھ لیا، کہنے لگے اے میرے مرید سن، میں گاٹھیں کھول رہا ہوں، تو گاٹھیں باندھ رہا ہے، میں لوگوں کے دلوں کی گاٹھیں کھول رہا ہوں، بند کر دے، میں انہیں اللہ سے ملا رہا ہوں، اور میری طاقت نہیں، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ملاتا ہے۔ تو یہ آپ کا سلسلہ تھا، اس قدر لوگ توبہ کرتے رہے۔ ایک مرتبہ کی بات یہ ہے کہ آپ نے اتنے لوگوں کو توبہ کرائی، اتنی لوگوں کو توبہ کرائی، تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک مجوسی تھا، جو وہ تھا مجوسی نہیں، ایک عیسائی تھا، وہ نصرانی، اور نصرانی جو تھا نا، وہ ایسا نصرانیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اور اس نے پوری انجیل اچھی طریقے سے پڑھی ہوئی تھی، انجیل کو لفظ بہ لفظ انجیل کو سمجھا تھا اور پڑھا تھا۔ لیکن وہ سرکار غوث اعظم کے پاس میں ایک بار کسی سے، سرکار غوث اعظم وہاں پہ تھے اور وہ کسی سے ہم کلام تھا، کہنے لگا کہ ایک عام انسان سے ہم کلام ہوا، کہنے لگا کہ میرا نبی جو تھا نا، وہ مردہ کو زندہ کرتے تھے، تمہارے نبی نے کبھی مردہ زندہ کیے کیا؟ اب وہ تو بیچارہ عابد تھا، عالم نہیں تھا جس سے وہ سوال کر رہا تھا نصرانی کا۔ ادھر سرکار غوث اعظم کے کان میں آواز پڑ گئی، آواز پڑنی تھی، جیسی سنی تو وہ تو جواب نہیں دے پایا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے، سن، میرے آقا کا تو مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، اور میرے آقا نے کتنے مردے زندہ کیے تجھے بتاؤں، لیکن پہلے سن، سرکار تو جس کو چاہے اس کو زندہ کر دیتے جس مردے کو، لیکن ابھی غلام کو دیکھ، مجھ سے پوچھ، مجھ کو پتا کس مردے کو زندہ کرنا ہے، کون سی قبر کے مردے کو زندہ کرنا ہے، مجھ سے، میں غلام ہوں میرے آقا کا، چل۔ اس نے جیسے سنا تو تعجب میں آ گیا، کہا سچ میں کروں گے؟ کہا ہاں۔ پہنچا قبرستان، ایک بہت پرانی ایک قبر تھی، اس کے پاس کھڑا ہو گیا وہ مجوسی، وہ نصرانی، وہ پرانے قبر کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اس کو زندہ کرو۔ بس اتنا سننا تھا کہ میرے غوث اعظم کی زبان سے نکلا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا۔ اتنا کہنا تھا کہ اس میں سے ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی، وہ اس میں سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہوئی، سبحان اللہ۔
کہنے لگی واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں واری جاؤں یا غوث، میں تو بنی اسرائیل کی تھی، لیکن آپ نے مجھ کو امت محمدیہ کا حضور پاک کا کلمہ پڑھا دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کلمہ پڑھ کے پھر تو جو حکم تھا وہ ہوا۔ لیکن اب یہ اتنی بڑی بات جب اس نے دیکھا، تو جب بولا تھا زندہ کرنے کا، تو آپ نے کہا تو پھر کیا کریں گے اگر میں کر دیا تو؟ اگر میں زندہ کر دیا تو تم کیا کروں گے؟ خاموش تھا، آپ جو بولوں گے وہ کروں گا۔ تو جیسے ہی وہ مردہ زندہ دیکھا، اس عورت کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، تو کہنے لگا، قدموں میں گر گیا، یا غوث اعظم سچ میں سبحان اللہ، مان گیا میں آپ کو، تو اب کیا کرنا ہے؟ بولے تم مجھ کو کچھ مت کر، مجھ کو کچھ مت کر، یہ میں نے نہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے ھذا من فضل ربی، میرے رب کی عطا سے میں نے زندہ کیا ہے۔ قم باذن اللہ، کھڑے ہو جا اللہ کے حکم سے۔ اور زبان کس کی؟ غوث اعظم کی۔ اور حکم کس کا؟ اللہ کا۔ زبان میں تاثیر کس کی؟ اللہ کی۔ سمجھ میں رہے نا بات؟ تو منافق کو سمجھ میں نہیں آتی یہ والی باتیں، ان کو لگتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک بڑھیا دکھیاری غوث اعظم سے بولی، ایک بڑھیا دکھیاری غوث اعظم سے بولی، برسائے برس پہلے ڈوبی کوئی کشتی تھی، اس میں میرا بیٹا تھا، میرے دل کا ٹکڑا تھا، ایک دن وہ آئے گا، ایک دن وہ آئے گا، اور میرے سونے سے گھر میں وہ دیا جلائے گا۔ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم میرے ایک ندی کے کنارے سے گزر رہے تھے، تو دیکھا کیا کہ ایک دیوانی پاگل جیسی وہاں پہ گھوم رہی ہے، بیٹھی ہے۔ کہا کہ اس کے پہلے بھی میں نے دیکھا تھا، تو انہوں نے اپنے مرید آپ کے ساتھ میں تھے، ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ایک دکھی ماں ہے، 12 برس ہو گئے، اس کا بیٹا دلہن لانے کے لیے بارات کے ساتھ کشتی سے اس گاؤں گیا تھا، اور 12 برس پہلے یہ دلہن کے ساتھ پوری بارات کشتی میں ڈوب گئی۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں یقین ہی نہیں کرتی، ماں ماننے کو تیار نہیں ہوتی، ماں مانی نہیں، کہا نہیں میرا بیٹا تو آئے گا نا، بس میرا بیٹا آئے گا۔ تو روز صبح سے اس جگہ آ کر بیٹھ جاتی ہے ندی کے کنارے، اور شام تک یہیں بیٹھی رہتی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا، میرا بیٹا آئے گا، میرا بیٹا آئے گا۔ سرکار غوث اعظم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرا بیٹا آئے گا، بس اتنا سننا تھا کہ فوراً آپ نے یوں ہاتھ سے ڈوبی ہوئی 12 برس پہلے کی کشتی، 12 برس پہلے کی کشتی کو یوں اٹھایا، اور جتنے باراتی اور دلہن اور دولہا سب سلامت زندہ نکلے۔ اب منافقین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایسی تو کرامت ہوتی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ارے قرآن کیا پڑھتے ہو آپ؟ قرآن پڑھتے ہو نا؟ قرآن اگر پڑھتے ہیں تو بھی اتنے کوشچن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ایسا نہیں ہوتا اور ایسی کرامت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں سورہ نمل پڑھیے نا، سورہ نمل میں کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے، اور آپ کی زبان سے نکلا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کر آتا ہے؟ ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آؤ۔ تو اس میں آپ کے پاس بہت سارے جن بھی ہوتے تھے، ایک جن نے کہا بس اے اللہ کے نبی، دربار برخاست ہوئے تک میں تخت لا کے دے دوں گا۔ کیا کہا؟ آپ کا دربار برخاست ہوئے تک۔ قرآن ہے، قرآن سورہ نمل۔ دربار تو 2 منٹ میں بھی برخاست ہو سکتا تھا، برخاست کر دیا، بولے بھائی ہو گیا، برخاست ہو گیا، ختم ہو گیا دربار، بیٹا ختم دربار۔ کہا دربار برخاست ہونے تک میں ملکہ بلقیس کا تخت لے کر پہنچ جاؤں گا۔ تو انہی میں تھے حضرت آصف برقیہ، یہ آپ کے دربار میں ہمہ وقت رہا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر میں کہوں مجھے حکم دو، تو پلک جھپکائے تک، پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ پلک جھپکائے تک میں ملکہ بلقیس کا تخت ہزاروں کلومیٹر دور سے آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور وہی ہوا،
کہ پلک جھپکنے تک 80 فٹ چوڑا، 80 فٹ لمبا، اتنی بڑی ڈیپتھ اور اتنا بھاری تخت، ملکہ کا تخت، ہزاروں کلومیٹر دور، اور وہاں سے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں وہ تخت پہنچ گیا۔ جب بنی اسرائیل کے ایک شخص کی کرامت یہ ہوتی ہے تو حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کے ولی، وہ بھی ولیوں کے سردار، ان کی کرامت پہ آپ باتیں کرتے ہو، پھر قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ قرآن پڑھتے ہو تو اس کو سمجھ کے پڑھو۔ پھر انہوں نے پوچھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اے آصف کیسے؟ تو ہمیں بتانا تھا نا، جو لوگ پھر کوشچن کریں گے کیوں 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 ایسا کیسے ہوتا، جھوٹ بولتے، جھوٹ، کچھ تو بھی جھوٹی روایت لاتے ہیں۔ تو یہ بات بہت اچھی ہو گئی کہ انہوں نے پوچھا آصف کیسے؟ کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا کرم ہے، فضل ہے۔ جب وہ فضل کر دینا وہ تو کن بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو۔ میرا تو عقیدہ یہ ہے میرے رب کو کن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چاہے تو ایک لمحے میں سارے دشمنوں کو نیست نابود کر دے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں غم کو خوشی میں تبدیل کر دے، وہ چاہے تو کیا مشکل ہے، وہ چاہے تو بس اپنی ساری بات اس کو بتا دو، اور بتاؤ تو طریقے سے بتاؤ، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا کرم ہوا، انعام ہوا، انعام والے بندوں کے ساتھ۔ ڈائریکٹ تو ابلیس کا کام ہے، ابلیس نے ڈائریکٹ کیا تو کیا ہوا ہے؟ ابلیس ہی تو بنا ہوا ہے، مردود ہو گیا۔ ہمیں مردود نہیں ہونا ہے، ہم تو سرکار غوث اعظم والے ہیں، بڑی قسمت والے ہیں کہ ہم قادری ہیں، ہم قادری ہے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا۔ اے اللہ ہمیں سرکار غوث اعظم کے چاہنے والوں میں بنا۔ پھر سرکار غوث اعظم کی تقریر میں 70 ہزار لوگ ہوتے، اور کیا ہوتا؟ کئی جنازے نکلتے اللہ کے خوف سے۔ جب آپ تقریر کرتے تو لوگ اللہ کے خوف سے مر جاتے، دم نکل جاتے۔ اس کو بولتے ہیں تقریر کرنا ہے، کہانی کس سے نہیں بتانا ہے۔ دیکھو صوفی جو ہوتا ہے نا، آج تو تقریر کرنے والے کو مولانا بول دیتے ہیں اور دم کرنے والے کو صوفی بولتے ہیں، لیکن اصلی صوفی تو وہ ہوتا ہے جو پہلا اس میں ہنر یہ ہو کہ اس کی زبان میں اللہ تقریر عطا کرے، اس کے سینے میں اللہ علم عطا کرے۔ وہ اصل معنوں میں صوفی ہے کہ جو اپنی زبان سے کئی لوگوں کی زندگیاں بدل دے، اپنی زبان سے واعظ کر کے وہ کئی لوگوں کو چینج کر دے، اسلام کو زندہ کر دے۔ اور ابھی کیا ہوا؟ سرکار غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی تو آپ محی الدین نہیں ہوئے۔ 25 برس تک آپ نے جنگلوں میں جڑی بوٹیاں کھائی، آپ محی الدین نہیں ہوئے۔ 15 برس تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھا، محی الدین نہیں ہوئے۔ مدرسے میں اتنی عبادتیں کی اور علم سیکھا، محی الدین نہیں ہوئے۔ لیکن جب اللہ کے حبیب کے حکم سے جب لوگوں کو دین پڑھایا، ان کو توبہ کرائی، انہیں راہ راست پر لے کر آئے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے لوگوں، میرے بندوں کو میری راہ میں میری جانب لے کر آؤ، ان کو بلاؤ دین کے جانب، ان کو صحیح راستے پہ لے کر آؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے، فرمان ہے، فرض ہے، محنت کرنا ہے دین کے لیے۔ تو آپ نے جب تقریریں شروع کی، اب جب دور دور تک لوگوں کے دل بدلنے لگے، توبہ ہونے لگی، اور ہر جگہ امام حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم کا نام ہر جگہ علم میں شہرت ملنے لگی، تو پھر کیا ہوا؟ ایک بار آپ بغداد معلیٰ کے راستے پہ سے گھوڑے پہ سوار ہو کر جا رہے تھے، تو ہوا کیا؟ یہ گھوڑے پہ سوار ہو کر اب جا رہے تھے تو دیکھا کہ روڈ کے کنارے پر ایک کون تھا؟ روڈ کے کنارے پہ ایک بیمار لاغر، ایک دم کمزور، ایک دم ناتوا، ایک دم جس کے گال اندر دھسے ہوئے ہیں، جس میں گوشت نام کی چیز نہیں ہے، جو اتنا کمزور ایک شخص کرہاتا ہوا راستے کے کنارے پہ پڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی سرکار غوث اعظم نے دیکھا کہ یہ کرہا رہا ہے
تو اس نے جیسے سرکار غوث اعظم کو دیکھا تو اس نے اشارے سے کراتے ہوئے بلایا کہ میرے قریب آؤ، مجھ کو اٹھاؤ۔ سرکار غوث اعظم اس کے قریب گئے، لگا کہ کوئی شخص ہے جو اتنا کمزور ہے کہ اس کے گالوں میں صرف چمڑی ہے، گوشت نہیں ہے، آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، اس کے ہاتھ پیر ایک دم کمزور لاغر ہو گئے ہیں، اور جو اڑ بھی نہیں سکتا ہے، پڑا ہوا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے ہاتھ کا سہارا دیا، اس نے کہا مجھے اٹھاؤ۔ جیسے آپ نے ہاتھ لگایا، آپ کا ہاتھ نہیں، نسبت اللہ کی تھی۔ آپ نے ہاتھ لگایا اور جیسے اس کو سہارا دینے کے لیے ہاتھ دیا، وہ فوراً ایک خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم تعجب میں اس کو دیکھے، پوچھا تو کون ہے؟ ابھی تو یہ حال تھا، ابھی یہ حال ہے، تو کون ہے؟ وہ شخص کہنے لگا میں دین اسلام ہوں، میں دین اسلام ہوں۔ آپ کے آنے کے پہلے میری یہ حالت ہو گئی تھی، میں کمزور ہو گیا تھا، ناتوا ہو گیا تھا، میں بیمار ہو گیا تھا، میں اڑ بھی نہیں سکتا تھا، ہل بھی نہیں سکتا تھا، میرے بہت برے حال تھے۔ آپ آئے، باہر آئی، آپ آئے، آپ کا ہاتھ لگا، آپ کی تقریریں ہوئی، لوگوں تک یہ بات پہنچی اور دین زندہ ہو گیا۔ اے محی الدین، آج سے تمہیں لقب ملا ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ اس لیے کیا بولتے ہیں پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی، یا محی الدین، محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا، دین کو زندہ۔ ابھی آپ یہ کرشمہ، یہ سب چیزیں دیکھیے آپ نے، اور ابھی آپ جامع مسجد میں پہنچے، اور اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، جس کے دل میں جو ڈال دے، عزت بھی اللہ ہی دیتا ہے، ذلت بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ پہنچے تو لوگ آپ کے سے مسافے کر رہے تھے، یا محی الدین، یا محی الدین، یا محی الدین کہہ کے۔ آپ کو بڑا تعجب لگا کہ اللہ نے دل میں بھی ڈال دیا سب کے، یہ دین کو زندہ کرنے والا ہے، یہ دین کو زندہ کرنے والے۔ تو میرے غوث اعظم کا لقب محی الدین ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ میرے غوث کی باتیں ہیں، میرے غوث کی کرامتیں ہیں، اور میرے غوث کی سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، اور قربانی دل و جانا، یا غوث کیا شانی تمہاری ہے۔ تم میرے غوث اعظم کی شان ہی نرالی ہے، لو ادب سے نام ان کا، نام ہی جلالی ہے۔ اور میرے غوث اعظم کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کی بگڑی بنائے، مشکلیں آسان کرے، توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالی ہمیں غوث پاک کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کا جو مرید ہے وہ بالکل انشاءاللہ حشر کے دن آپ ہی کے جھنڈے تلے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قادری بنائے، اور ہم سب کو سرکار غوث اعظم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار غوث اعظم کے صدقے اللہ ہماری بگڑی بنا دے، مشکلیں آسان کر دے، توبہ قبول فرما لے، اور ہمیں ہمارے بچوں کو اپنی حفاظت کے مضبوط قلعے میں چھپا لے۔ آمین یا رب العالمین، آمین اللہم آمین، آمین یا رب العالمین۔